بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن
اللہ علی کل شیء قدیر وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظیم نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے دل کو تسلی ملتی ہے عرش والے رب کو یاد کرنے سے سامعین محترم واجب الاحترام دوستو بزرگو بھائیو ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تنہائی یکتائی بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے اس تو بعد بے شمار لا تعداد بے حساب انگنت درود و سلام امام الانبیاء امام الاولین والآخرین امام کائنات امام اعظم رہبر اعظم قائد اعظم ساڑھے ساریاں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو بھائیو رمضان المبارک دی آمد مومن اور پکے سچے مسلمان اس وقت اس مہمان دی آمد تے بہت زیادہ خوش اور خرم نظر آ رہے ہیں اور مومنہ نے اس مہمان دی آمد تو قبل ہی اس کی تیاری کرنی شروع کر دیتی ہے سچی بات ہے کہ جیڑا پکا اور سچا مسلمان ہے انہوں رمضان دی آمد تے بہت زیادہ خوشی ہے ان دے شوق دے اندر ان دے جذبے دے اندر اور اس دی انتظار دے اندر بہت زیادہ شدت آ چکی ہے یہ تو اپنے نصیب کی بات ہے کوئی خوش نظر آ رہا ہے اور کوئی پریشان نظر آ رہا ہے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین سانو سارے انو رمضان دیاں بہاراں نصیب فرما دے انشاءاللہ آئندہ جڑا جمعہ ہے ممکن ہے رمضان المبارک دا پہلا ہی جمعہ ہوئے
میں انشاءاللہ پڑھاواں گا اور آپ احباب انشاءاللہ وہ جمعہ پڑھو گے۔ یقین جانو اس تو بڑی اللہ پاک دی نعمت کی ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک سانو سارے نو زندگی ایک بار پھر موقع دے رہا ہے۔ اللہ پاک زندگی دے اندر سانو سارے نو ایک دفعہ پھر رمضان جیسیاں عظیم بہاراں نصیب فرما رہے ہیں۔ تساں نے سوشل میڈیا تے بھی اور عام بھی آپ احباب نے اس بات کو نوٹ کیتا ہوئے گا کہ اس دی آمد تو قبل ہی اشتہارات پمفلٹ تہاڈیاں نظراں جو گزرے ہون گے جنہ تے یہ بات لکھی ہوئی آپ نے پڑھی بھی ہوئے گی دیکھی بھی ہوئے گی کہ رمضان المبارک کا استقبال کس طرح کیتا جائے، استقبال ہوئے تو کس طرح استقبال ہوئے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، رمضان کا سب تو بڑا استقبال یہ کہ سانو رمضان دی آمد تو قبل ہی چاہ چڑھ جانا چاہیے، سانو رمضان دی آمد تو قبل ہی خوش ہو جانا چاہیے۔ میں کئی مرتبہ آپ احباب نو سلف صالحین دا ایک قول بھی سنا چکے ہوا کہ ساڈے جڑے سلف صالحین گزر چکے نے انہاں دی یہ عادت سی کہ وہ 6 مہینے رب کو دعا کر دے کہ یا اللہ سانو رمضان المبارک دا مہینہ نصیب کر دے بھی، تے جدو رمضان دا مہینہ وہ پا لیں دے تے پھر 6 مہینے دعا کر دے کہ یا اللہ رمضان دیاں بہاراں جیڑیاں پائیاں نے تے جیڑیاں عبادتاں کیتیاں نے یا اللہ ساڑیاں وہ عبادتاں قبول فرما لویں۔ برکت رمضان المبارک دا مہینہ ساڑے واسطے بہت بڑی اللہ پاک دی نعمت ہے۔ نعمت اللہ پاک دی کوئی بھی ہوئے، ہر نعمت ہی اللہ پاک دی بڑی عظیم و شان ہے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں بعض نعمتاں ایسیاں نے جیڑیاں اللہ پاک دیاں ساڑے واسطے نعمتاں بھی نے اور ساڑے واسطے بہت بڑی ازمائش بھی نے۔ غور کرے آجے اللہ پاک دی نعمت اور اللہ پاک دی ازمائش دو چیزاں ایسیاں نے بہت بڑیاں اللہ پاک دی نعمت نے، اور جس طرح بڑی نعمت نے اسی طرح اللہ پاک دی طرفوں بہت بڑی ازمائش بھی نے۔ وہ کیڑیاں دو نعمتاں، سب تو پہلے نمبر تے اللہ پاک دی مال بہت بڑی اللہ پاک دی نعمت ہے۔ دوسرے نمبر تے اے جڑی اولاد ہے اے اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے۔ ویکھو نا انہاں دو نعمتاں نو حاصل کرنے واسطے بندہ کی کچھ نہیں کردا، دن رات بندہ ایک کردا ہے، دن رات بندہ محنت اور کوشش کردا ہے کہ مینوں اے نعمتاں نصیب ہو جان، مال نو بھی پان واسطے اور اولاد نو لین واسطے رب کو دعاواں کردا ہے کہ یا اللہ مینوں صاحب اولاد بنا دے، مینوں اولاد دا میوہ جیڑا ہے عطا فرما دے۔ اگر کوئی آدمی انہاں نعمتاں دا اندازہ لگانا چاہے تو اس بات تے ذرا غور کرے کہ اولاد اللہ پاک دی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جن دے واسطے رب دے نبیاں نے بھی دعاواں کیتیاں نے۔ کتے ابراہیم نبی دی دعا، کتے حضرت زکریا علیہ السلام دی دعا، اور کتے شعیب نبی دیاں دعاواں۔ ہر نبی نے اللہ کو یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میرا کوئی وارث پیدا کر دے، اے اللہ مینوں اولاد والی نعمت دے نال نواز دے۔ اساں نے اس بات تے غور کرنا ہے
کہ اے اللہ پاک دیاں جڑیاں دو عظیم نعمتاں نے اور نعمتاں دے نال نال اے دو چیزاں اللہ پاک دی طرفوں ساڈے اُتے بہت بڑی آزمائش بھی نے. دعا کرو اللہ پاک سانو اے دوویں نعمتاں عطا فرمائے. اللہ مال بھی دے تے اللہ پاک اولاد بھی عطا فرمائے. اور جدو اللہ پاک دیاں دوویں نعمتاں سانو مل جان تے اگلی یہ بھی دعا کر لیے کہ یا اللہ انہاں دونوں نعمتاں دی سانو قدر کرن دی بھی توفیق عطا فرما. کیوں جدو بندے کو لے دو نعمتاں نہیں ہوندیاں ادو بندہ کچھ اور ہوندا ہے تے جدو بندے نو یہ دو نعمتاں مل جاندیاں نے ادو بندہ کچھ اور ہی بن جاندا ہے. یعنی جدو کوئی بندے کو مال تے اولاد نہیں ہوندا ادو بندے دا روپ کچھ اور ہوندا ہے تے جدو بندے نو مال اور اولاد مل جاندی ہے ادو بندے دا روپ کچھ اور ہو جاندا ہے. او بھائیو بندے دا ہمیشہ روپ ایک ہی رہنا چاہیے. یہ دو نعمتاں ہون تے بھلا نہ ہون بندے دا ظاہر اور باطن ایک ہی ہونا چاہیے. تے سیانے بندے کہندے نے کہ جیڑا بندہ اپنے ماضی نو یاد رکھدا ہے وہ کدی بھی دنیا دے اندر ٹھوکر کھا سکدا. وہ بندہ دنیا دے اندر کدی بھی ذلیل اور رسوا نہیں جو ہوندا. جیڑا بندہ اپنے گزرے ہوئے لمحات گزرے ہوئے دنوں نو یاد رکھدا ہے ہمیشہ بندہ ادو ہی ذلیل ہوندا ہے. ہمیشہ بندہ ادو ہی رسوا ہوندا ہے جدو بندہ اپنے گزرے ہوئے لمحات اپنے ماضی نو نظر انداز کر دیندا ہے اور آن والے دنوں ہی سب کچھ سمجھ لیندا ہے. بھائیو ادو بندہ ذلیل اور رسوا ہو جاندا ہے. تاریخ بھی اس بات دی گواہ ہے. آئیے قرآن پاک پہ غور فرمائیے کہ اے نعمتاں کتنیاں بڑیاں نے تے اے آزمائش ساڈے واسطے کتنی بڑی ہے. رب العالمین دا قرآن توجہ ذرا سماعت فرمایا جے. اور ایک اور بھی بات کرا بھائیو اے دنیا ہے نا دنیا نال ہر بندے نو پیار ہے. دنیا نال ہر بندہ محبت کردا ہے ہر بندہ عقیدت کردا ہے. لیکن میرے بھائیو اس دنیا دے اندر رہندے ہویا نا ساڈے وچوں ہر مسلمان دی اے تمنا اے آرزو اور اے خواہش ہونی چاہیے کہ میں جدوں بھی ایک دوسرے تو اگے بڑھنا ہے تے میں دینی کماں دے اندر اگے بڑھنا ہے نیک عملاں دے اندر اگے بڑھنا ہے. جدوں بھی ایک دوسرے تو میں سبقت لے جانی ہے تے ایسے عملاں دے اندر سبقت لے جانی ہے جنہ عملاں دے نال عرش والا رب راضی ہو جائے. ساڈے اندر اور صحابہ دے اندر یقین جانو اے ہی فرق ہے. ساڈی سبقت کسی اور کام دے اندر ہے اور صحابہ کرام دی سبقت کسی اور کام دے اندر ہوندی ہے. ساڈی سبقت دنیا دے معاملات دے اندر ہے صحابہ دی سبقت دین دے معاملے دے اندر. ساڈی سبقت مال کٹھا کرن دے اندر ہے صحابہ دی سبقت مال نو اللہ پاک دے راستے دے اندر خرچ کرن دے اندر سی. آئیے ایک مثال دیواں کہ پھر اپنی بات کو اگے بڑھاواں. غور کرے جے میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد گج وج کے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غور کرے اجے ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانسار صحابہ دے اندر اعلان فرما دیتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے صحابہ لے آؤ مال لے آؤ اللہ پاک دے راستے دے اندر خرچ کر دیو. لے آؤ جڑا اللہ پاک نے تانوں مال دیتا ہے اج اسلام نو تواڈے مال دی ضرورت پہ گئی ہے. لے آؤ اسلام واسطے اپنا مال خرچ کر دیو. اللہ والوں اے دن او دن سن جنہ دنہ دے اندر اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو بہت سارے مال دے نال نوازیا ہویا سی. اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے مال دی فراوانی عام کیتی ہوئی سی. جدو اعلان ہویا نا اللہ دے پاک پیغمبر دی طرفوں تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دل دے اندر بڑے خوش ہوئے اور دل دے اندر اے آرزو تے تمنا پیدا ہو گئی اور اے فیصلہ کر
کر لیندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل دے نال بات کردے نے فرماندے نے کہ عمر اج تینوں موقع مل گیا ہی ابو بکر تو سبقت لے جا اے عمر اج تینوں موقع مل گیا ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینو پیچھے چھڑ دے تے اوندے تو زیادہ نیکیاں لے جا اج تینوں اللہ پاک نے موقع دے دیتا ہی حضرت ابو بکر نو پیچھے چھوڑ دے انہاں تو اگے نکل جا اللہ اکبر اللہ اعلان ہویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان سنیا نبی پاک دی زبان دے اندروں ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اعلان سنیا نبی پاک دی زبان دے اندروں یہ دوویں ہستیاں اٹھیاں تے اپنے گھر دی طرف روانہ ہو جاندیاں نے غور کریا جے توجہ کریا جے سبقت غور کریا جے صحابہ سبقت لے جاندے سن کنا معاملے دے اندر ساڈی سبقت کی ہے لی جی فلانے دی ایک کوٹھی ہے میریاں دو ہونیاں چاہیے نے فلانے کو ایک گڈی ہے میرے کو دو گڈیاں ہونیاں چاہیے نے فلانا جڑا بندہ ہے وہ دو مربیاں دا مالک ہے لو جی مینوں 4 مربیاں دا مالک ہونا چاہیے فلانے بندے کو اینی دولت ہے میرے کو اینی دولت ہونی چاہیے ساڈیاں سبقتاں نے ایک ہو جے معاملے دے اندر ساڈیاں ایک دوسرے نو پیچھے چھڈن دیا میرے دوستو دوڑا نے اس معاملے دے اندر تے صحابہ دیاں سبقتاں کیسیاں سن ذرا غور کرے آجے یہ دونوں ہستیاں چل پیا اپنے گھر دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو گھر دے اندر گئے گھر دا ادھا مال جیڑا ہے انہوں کٹھا کیتا ہے ادھا مال کٹھا کر کے جمع کر کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے لے آکے قدمہ دے اندر ٹھیر کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو میں انہ دی عظمت نو سلام پیش کرنا یار کیسا جذبہ تے کیسا جذبہ سبقت لے جامدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بھی گھر دے اندروں مال کٹھا کر دے پہنے مال کٹھا کر دیا ساریاں چیزاں جدو کٹھیاں کر لیاں نے تے اس طرح دیوار دے نال ہاتھ مار دے پہنے تے گھر والی نے پوچھی دیا کہ ابو بکر مال دا سارا کٹھا کر لے آئی تے اے دیوار دے نال ہاتھ کاندے تو مار دے پہ ہے اللہ اکبر اللہ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب جڑا دیتا سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل ہے غور کرے آجے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے میں اللہ والی ہے دیوار دے نال ہاتھ اس گلوں ماردا پیا کہ کتے کوئی سوئی بھی جیڑی ہے وہ بھی گھر دے اندر نہ رہ جائے میں سوئی جیڑی ہے نا وہ بھی گھر دی چھڈنا چاہندا میں وہ بھی اللہ پاک دے راستے دے اندر اسلام تے قربان کرنا چاہنا وا اسلام تے بہانا چاہنا وا اللہ اکبر اللہ یہ دونوں ہستیاں اپنا مال لے کے آکے اللہ دے پاک پیغمبر دے قدمہ چ ڈھیر کر دیتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں صحابہ دا مال جیڑا ہے جمع کر لیا اکٹھا کر لیا میرے آقا فرماندے نے ہاں عمر کتنا کو مال لے کے آئے اللہ پاک دے راستے دے اندر خرچ کرن واسطے کتنا کو اللہ پاک دے راستے دے اندر خرچ کیتا ہی غور کرے اجے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی گھر دا ادھا مال جیڑا ہے گھر چھڑ کے آ گیا ادھا مال لے آ گئے تواڈے قدماں دے اندر ڈھیر کر دیتا ہے پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف پھیریا میرے آقا فرماندے نے ابو بکر تو کی لے کے آیا ہے اللہ پاک دے راستے دے اندر کی خرچ کیتا ہی اللہ پاک دے راستے دے اندر کتنا کو مال لے کے آیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی گھر دا سارا صفایا کر کے لے آگے تواڈے قدماں تے ٹھیر کر چھڑے ہے سارا مال گھر دا لے آیا وا اللہ دے نبی جی میں تا دیواراں نو ہاتھ مار مار کے آیا وا اللہ اور اس دے رسول دی محبت دے اندر اور اسلام دی محبت دے اندر گھر دے اندر ایک سوئی بھی نہیں چھڑ کے آیا سارا کچھ مال لے کے تواڈے قدماں چ ٹھیر کر دیتا ہے اللہ دے نبی قبول فرما لو جدو حضرت ابو بکر صدیق نے اے کہا نا کہ گھر دا سارا مال اللہ دے نبی تواڈے قدماں چ لے آ کے ٹھیر کر دیتا ہے سوئی بھی گھر دے اندر نہیں چھڑ کے آیا تے حضرت عمر دی اکھاں چوں آنسو آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ پے
رونا کس بات تو آیا؟ دل دے اندر جڑا خیال اور جذبہ پیدا ہویا سی نا کہ عمر آج تیرے کو موقع ہی ابو بکر تو اگے لگ جائے گا، آج تیرے کو موقع ہی ابو بکر تو سبقت لے جائے گا۔ حضرت عمر رون لا پے، اے عمر ابو بکر تو سبقت لے جا سکتا، ابو بکر تو سبقت نہیں جا سکتا۔ کیسا جذبہ ہے صحابہ دے اندر، کیسا ذوق اور شوق ہے صحابہ دے اندر، تے سادہ ذوق شوق کیے اسیہ نے مال ہونا چاہیے، اولاد ہونی چاہیے، بالکل مال بھی ہونا چاہیے، اولاد بھی ہونی چاہیے۔ مال بندے دی ضرورت ہے، اولاد جیڑی ہے یہ بندے دا سہارا بن جاندی ہے، لیکن میرے دوستو مال دے نال اتنی محبت نہیں کرنی چاہیے، اولاد دے نال اتنی محبت نہیں کرنی چاہیے کہ مال اور اولاد دی محبت دی وجہ تو بندہ اسلام تو ہی دور ہو جائے، بندہ دین تو ہی دور ہو جائے، بندہ اپنے تو ہی دور ہو جائے۔ مال اور اولاد دی محبت انی بھی بندے دے اندر سما نہیں جانی چاہیے کہ بندہ رشتہ داراں نوں ہی بھلا دے۔ مال اور اولاد دی محبت بندے دے سر تے اتنی بھی سوار نہیں ہونی چاہیے کہ انہاں دی محبت بندے نوں اللہ پاک دے ذکر تو ہی غافل کر دے۔ اللہ پاک نے قرآن سے اعلان فرمایا ہے، اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ غور کرے آجے اللہ پاک فرماندے نے او ایمان والے ہو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تہاڈا مال تہاڈی اولاد تانوں کتے اللہ پاک دے ذکر تو غافل نہ کر دے، تہاڈا مال تہاڈی اولاد کتے تانوں اللہ پاک تو دور نہ کر دے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے یاد رکھے جے جس آدمی نو ان دا مال اور ان دی اولاد اللہ پاک تو دور کر دے وے، اے بندہ سب تو زیادہ نقصان اٹھان والا، اے سب تو زیادہ گھاٹا اٹھان والا۔ میں کہا نا بندے کو مال نہ ہوئے، بندے کو اولاد نہ ہوئے، بندے دا روح کچھ اور ہوندہ ہے، تو جدو مال اور اولاد بندے دی ہو جائے، مال بھی زیادہ آ جائے، اولاد بھی مل جائے، پھر بندے دا روح کچھ اور ہو جاندہ ہے۔ توجہ کرے آجے، میں تو انہیں ایک حدیث سنانا چاہنا، بڑی پیاری حدیث ہے، غور کرے آجے۔ میرے اور تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، غور کرے آجے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے میں اللہ دے پاک پیغمبر دے کو لایا وہو جالسون فی ذل الکعبہ، آقا علیہ السلام بیت اللہ دے سائے دے تھلے بیٹھے ہوئے نے، بیت اللہ دے نال ٹیک لگائی ہوئی ہے، او بیت اللہ جڑا اج ویران ہویا پہ ہے، او بیت اللہ جڑا نمازیاں نو ترسدا پیا، او بیت اللہ یقین جانو جس بیت اللہ دے اندر پیر رکھن واسطے کدی جگہ نہیں ملدی، اج او بیت اللہ طواف کرن والیاں نو ترسدا پیا، نماز پڑھن والیاں نو ترسدا پیا۔ دعا کریے جمعے دا ٹائم ہے، قبولیت دی گھڑی ہے، یا اللہ بیت اللہ دیاں بہاراں دوبارہ لٹا دے، یا اللہ بیت اللہ دیاں رونقاں دوبارہ لٹا دے، یا اللہ اپنے گھر نو آباد اور شاداب فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ یقین جانو بیت اللہ نو ویکھیے اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے، کوئی دور تک بندہ نظر نہیں آندا، مسجد نبوی نو ویکھیے رونا آ جاندا ہے، اے اللہ پاک دی ازمائش آئی ہوئی ہے، اللہ سارے مسلماناں نو اس ازمائش تو محفوظ فرما، یا اللہ اپنے گھرانو آباد فرما، یا اللہ اپنے گھرانو شاداب فرما، یا اللہ اپنے گھرانو بارونق بنا۔ غور کرے آجے میرے آقا علیہ السلام بیت اللہ دے نال ٹیک لاگے بیت اللہ دے سائے تھلے بیٹھے ہوئے نے، اور میرے آقا علیہ السلام نے اس بیت اللہ دا جڑا رب کعبہ دی قسم اٹھا گئے، میرے آقا علیہ السلام نے ایک بات دا اعلان فرمایا ہے، میرے آقا فرمان نے قالہم الاکثرون ورب الکعبہ، میرے آقا فرماندے نے بہت سارے لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں، بہت سارے لوگ گھاٹا اٹھا رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تے صحابی رسول کہندے نے فقلت ابی و امی، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی
میرے ماں باپ تو اڈے تے قربان ہو جان. من ہم وہ کیڑے لوگ نے جڑے نقصان اٹھا رہے نے, وہ کیڑے لوگ نے جڑے گھاٹا اٹھا رہے نے. غور کرے اجے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قالہم الاکثرون اموالا. میرے آقا فرماتے نے بہت زیادہ جنہ کل مال ہے, بہت زیادہ مال رکھن والے, بہت زیادہ دولت رکھن والے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نقصان اٹھا رہے نے, گھاٹا اٹھا رہے نے. امیر بندیاں دے بارے میرے آقا بات کر رہے نے. آقا فرماندے نے نقصان اٹھا رہے نے, آقا فرماندے نے گھاٹا اٹھا رہے نے. امیر بندے, بہت زیادہ دولت رکھن والے بندے. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمانه وعن شماله. میرے آقا فرماندے نے ہاں ہاں وہ دولت مند بندہ, وہ غنی بندہ, وہ امیر بندہ جڑا اپنے دائیں بھی خرچ کردا ہے, اپنے بائیں بھی خرچ کردا ہے, اپنے اگے بھی خرچ کردا ہے, اپنے پیچھے بھی خرچ کردا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بندہ کامیاب جے, اے بندہ کامران جے. اے امیر بندہ نقصان اٹھانے والا نہیں, اے امیر بندہ گھاٹا اٹھانے والا نہیں. حدیث کے آخری الفاظ بڑے توجہ طلب نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. میرے آقا فرماندے نے تھوڑے ہی امیر بندے ایسے نے جڑے اگے بھی خرچ کردے نے, پیچھے بھی خرچ کردے نے, دائیں بھی خرچ کردے نے, بائیں بھی خرچ کردے نے. یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ دے نبی فرما رہے نے امیر بندیاں وچوں تھوڑے ایسے نے جڑے اگے بھی خرچ کردے نے, پیچھے بھی خرچ کردے نے, دائیں بائیں خرچ کردے نے. تے زیادہ ایسے نے جڑے مال نو سنبھالن تے لگے ہوئے نے. اللہ اکبر اللہ. غور کرو میرے دوستو اور میرے دوستو, یہ بات یاد رکھے آجے اے مال اے اولاد ہمیشہ بندے نہ رہن والی. مال ہمیشہ بندے نہ رہندا, جنہ مرضی بندہ جمع کیتی جائے, جنہ مرضی بندہ کٹھا کیتی جائے, بندہ نہ رہندا نہیں رہندا. قرآن چ اللہ پاک نے کہا فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. غور کرے اجے اللہ پاک فرماندے نے چغلیاں کرن واسطے, غیبتاں کرن والے واسطے ہلاکت اور بربادی ہے, اور انہاں لوگوں واسطے بربادی ہے. الذی جمع مالا وعددا, جڑے لوگ مال جمع کر رہے ہیں روزانہ گن گن کے رکھ دے نے. اللہ دی قسمیں مال جمع کرنا گناہ نہیں, مال کٹھا کرنا گناہ نہیں. یہ مال جمع کرنا اودو گناہ بندہ جے جدو بندہ مال جمع کرن چلا جائے اور اس جمع کیتے ہوئے مال دے اندروں نہ اللہ دا حق ادا کرے, نہ حقوق العباد ادا کرے, نہ صدقہ کرے, نہ زکات ادا کرے. اودو اے مال بندے واسطے بربادی دا سامان بن جاندا ہے. اودو بندے واسطے اے مال جیڑا ہے جہنم دا بالن بن جاندا ہے. پھر اللہ پاک نے فرمایا یحسب ان مالہ اخلادا. او لوگو کیا تسیاں نے یہ گمان کر لیا ہے اے مال تانوں ہمیشہ زندہ رکھے گا, اے مال ہمیشہ تواڈے نال رہے گا. یاد رکھے اجے نہ مال ہمیشہ نال رہندا جے تے نہ ہی مال ہمیشہ بندے نو زندہ. ایمانداری نال دسو جندے کول مال ہوندا انہوں موت آندی ہے کہ نہیں؟ اگلے دن کویت دا ایک آدمی فوت ہویا ہے, میں اوندا پوری تحریر اون دے بارے پڑھی ہے. کویت دا ایک بندہ فوت ہویا ہے, غور کرے جے کتنا امیر ترین آدمی خالد الجوہنی اوندا نام ہے, فوت ہویا تو اون دے بارے پڑھیا جس پلنگ تے سوندا سی او وے سونے دا, جس گلاس پانی پیندا سی او وے سونے دا, جس کپ دے اندر چائے پیندا او بھی سونے دا, حتیٰ کہ واش روم بھی سونے دا. اپنے جہاز, اپنیاں گاڑیاں اور جس محل دے اندر رہندا اس محل دے اندر اکثر کھڑکیاں دروازے سونے دیئے. لیکن جدو جان لگے نال کچھ لے کے گیا, نال کچھ بھی نہیں لے کے گیا, سب کچھ دنیا تو چھوڑ کے چلا گیا, نال کچھ نہیں لے کے گیا. ہاں ایک چیز نال ضرور جان دیئے, وہ بھی سن لو کیڑی چیز. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنو ذرا دھیان دے نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جدو بندہ فوت ہو جاندا ہے غور کریا جے حدیث تے میرے آقا فرماندے نے جدو بندہ فوت ہو جاندا ہے بندے دے فوت ہو جان تو بعد اینو غسل دتا جاندا ہے اینو کفن پہنایا جاندا ہے پھر کفن پہنا کے اینو چارپائی تے لٹا دتا جاندا ہے میرے آقا فرماندے نے پھر چارپائی نو اٹھا کے اینو قبرستان دی طرف لے جایا جاندا ہے نماز جنازہ دی ادا کی جاندی ہے پھر آخر کار اینو منا مٹی تھلے دفن کر دیتا جاندا ہے میرے آقا فرماندے نے جدوں اینو نہلا کے اینو کفن دے دیتا جاندا ہے اور ایندی چار بھائی نو قبرستان دی طرف لے جایا جاندا ہے ہن بندے بھی چل رہے نے اینی میت نو بھی لے کے جا رہے نے تے نال نال ایندے تین چیزاں بھی ایندے نال نال جا رہیاں نے غور کریا جے حدیث تے میرے آقا فرماندے نے اے امیر ترین بندہ یا غریب بندہ اونے قبرستان دی طرف جا رہے ہیں اندے نال اندیاں تین چیزاں پیاں جاندیاں نے او کیڑیاں کیڑیاں تین چیزاں میرے آقا فرماندے نے اے مردہ جا رہے ہیں قبرستان دی طرف اندی میت جا رہی ہے قبرستان دی طرف اندی اولاد بھی اندے نال جا رہی ہے اندہ مال بھی اندے نال جا رہے ہیں اندے عمل بھی اندے نال ہی جا رہے ہیں میرے آقا فرماندے نے جدو انہوں منا مٹی تھلے دفن کر دیتا جاندہ ہے ہون منا مٹی تھلے انہوں دفنا دیتا گیا ہے امیر ترین بندہ اللہ اکبر اللہ مربیاں دا مالک بندہ کوٹھیاں دا مالک بندہ بینک بیلنس رکھن والا بندہ ہونے نو منا مٹی تلے دفن کیتا گیا ہے اندے واسطے مغفرت دی دعا کیتی گئی ہے تو لوگ واپس آ رہے ہیں میرے آقا فرماندے نے تین چیزاں دے نال جڑیاں گئیاں سی انہاں تیناں چیزاں دے اندروں ایک چیز دے نال رہ جاندی ہے دو چیزاں تو واپس آ جاندیاں نے اور کرے آجے میرے آقا فرماندے نے مال بھی واپس آ جاندہ ہے اولاد بھی مال بھی واپس آ جاندہ ہے اولاد بھی واپس آ جاندی ہے اب ایکھوں نے اندے غلام اندے نوکر چاکر انہوں دفنان تک اندے نال سن اے بھی واپس آ جاندے نے کدی انج نہیں ہویا کہ بندہ فوت ہوئے نال بیٹیاں نو بھی دفن کر دیتا جائے کدی انج نہیں ہویا بندہ فوت ہوئے نال بیٹیاں نو بھی دفن کر دیتا جائے کدی انج نہیں ہویا بندہ فوت ہوئے نال بیوی نو بھی دفن کر دیتا جائے کدی انج نہیں ہویا بندہ فوت ہوئے بندے دوستانو نال دفن کر دیتا جائے نانا میرے ویرو بندہ کلا ہی دفن ہوندا جے مال بھی واپس آ جاندا اولاد بھی واپس آ جاندی ہے میرے آقا فرماندے نے صرف بندے دے نیک عمل جڑے نے او بندے دے نال قبر دے اندر ہی دفن ہو جاندے نے قبر تک بندے دے نال جاندے نے اس کو لوگ قرآن چلا نے ایک جگہ تے کیا ہے نا اللہ پاک فرماندے نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا اللہ پاک فرماندے نے مال اور اولاد زینت الحیات الدنیا اے تا دنیا دی زیب و زینت اے تا دنیا دا ٹور ٹپا ہے آخرت دے اندر جڑی چیز نہ رہن والی ہے باقی رہن والی کی ہے فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا فرمایا بندے دے نیک عمل بندے دے نال رہن والے نے یاد رکھے آجے اگر تو نماز پڑھنا ہے تینوں مبارک ہوئے اگر تو قرآن پڑھنا ہے تینوں مبارک ہوئے اگر تو خرچ کرنا ہے تینوں مبارک ہوئے اگر تو زکاة دینا ہے تینوں مبارک ہوئے اگر تو یتیم مسکین سے خرچ کرنا ہے تینوں مبارک ہوئے اگر مسجد میں پیار کرنا ہے تینوں مبارک ہوئے اگر عمرہ کرنا ہے تینوں مبارک ہوئے اگر حج کرنا ہے تینوں مبارک ہوئے کیوں اے او عمل نے جڑے قبر دے اندر بندے دے نال رہن گے اے او عمل نے جڑے جنت دے داخلے تک بندے دے نال رہن گے میں حدیث دے اندر پڑھیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نیک عمل انی وفا کر دینے بندے دے نال جدوں بندہ قبر چ دفن کر دیتا جاندا ہے اسی واپس آ جاندے ہاں مغفرت دی دعا کر کے پھر منکر تے نکیر آ جاندے نے اینو آ کے بٹھا لیندے نے اندے کولوں سوال و جواب دی نشست شروع کر دینے انہوں نے سوال کرن لگے نے تے یہ پہلا سوال ہویا کوئی نہیں تے پہلے ہی نا سرانے والی سائر تے آ کے قرآن کھڑا ہو جائے گا اللہ اکبر پواندی والی سائر تے آ کے صدقہ کھڑا ہو جائے گا اندے دائیں بائیں دیاں دوسریاں نیکیاں کھڑیاں ہو جان گیاں آکھن گیاں کی اسی صاحب لین دینا حسین دا حساب ہی نہیں لین دینا اللہ اکبر اللہ ویرو اسی مال مال کرنے ہیں اولاد اولاد کرنے ہیں
جیڑی چیز نے اصل کام آنا ہے ادھر توجہ ہی کوئی نہیں. آپ دیکھو نا حالات مندے بنے ہوئے, حالات پریشانی والے بنے ہوئے, بڑے صاحب خیر بڑے اللہ والے اللہ پاک دے راستے دے اندر خرچ کر رہے ہیں, اللہ پاک دے راستے دے اندر اپنا مال جڑا نا وہ بہا رہے ہیں, لیکن کئیاں تے مینوں گلا بھی بڑا ہے, کئیاں تے مینوں شکوا بھی بڑا ہے. اکثر بہت سارے بندیاں نوں ویکھیا مال تا خرچ کر رہے ہیں لیکن نال ریاکاری بھی کر رہے ہیں. ریاکاری اگلے دن ایک میں ویڈیو دیکھی, ایک بڑا آدمی سیٹھ آدمی سڑک دے کنارے کھڑے ہو گئے نا تے راشن تقسیم کر رہے ہیں, راشن تے کھڑا ہو گئے تے جنوں راشن دی تھیلی دینا ہے نا تے نال کہندا ہے کہ سیلفی بھی اتار لا, نال یاد نالی نال ایک فوٹو بھی بنواندا ہے باقاعدہ. پھر دوسرا آیا انہیں نال ایک فوٹو, ایک نا ایویں تقسیم ہوندا پیا مال, ایک بندہ آیا انہیں بھی آ کے نا اندے کولو راشن لیا تے راشن لے کے وہ بندہ پیچھے ہو گیا تے کہنے لگا جی ایویں راشن لے کے نہیں جانا, پہلے ایک تصویر تا میرے نال بنا. انہیں کیا تصویر تا میں بعد چو بناواں گا, پہلو مینوں اے دس اے جڑا راشن دیتا ہی پورے مہینے دا دے دیتا ہی ایک دن دا دیتا ہی, اے جڑا ادھا کلو دال, ادھا کلو چاول, ادھا کلو گندم, اے جڑا تھوڑا بہتا تو میرے نال تعاون کیتا ہے اے پورے سال دا پوری زندگی دا دے دیتا ہے. انہیں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا خدا را اے جڑا راشن تقسیم کر رہے ہیں نا اینو اللہ دی رضا واسطے تقسیم کر, غریبان دے پیٹ تو کپڑا نہ اٹھا, غریبان نو ذلیل نہ کر, غریبان نو رسوا نہ کر. طلاق تقسیم ہو رہے ہیں نال ویڈیو بناؤ جی ویڈیو, او بھائیو کلو دکھا رہے ہو اللہ نو کی خیال ہے اللہ پاک دی ذات ویکھ دی ہے کہ نہیں؟ ویڈیو نام ہی بنے تو کی اللہ دی ذات ویکھ رہی ہے کہ نہیں؟ ویڈیو بناؤ جی, تصویریں اتارو جی, 1000 روپے دے رہے ہیں نال ماشاءاللہ پوریاں تصویریں اتار رہے ہیں. ایویں اللہ راضی, ایویں اللہ راضی نہیں ہوندا. او بھائیو میں حدیث دے اندر پڑھیا نبی پاک نے فرمایا ومن تصدق یرائی فقد اشرک, جس بندے نے ریاکاری کردے ہویا صدقہ بھی کیتا اس بندے نے بھی شرک اصغر کیتا, اس بندے نے بھی چھوٹا شرک کیتا ہے. جیڑا بندہ ریاکاری دے طور تے معاملہ کردا ہے, دعا کرو اللہ پاک سانو سارے نو ہر معاملہ اللہ دی رضا واسطے کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخری بات سنو, قرآن پاک اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اللہ پاک دے پیغام تے غور کرو. اللہ پاک فرماندے نے جیڑا بندہ وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, اللہ پاک دے راستے دے اندر جیڑا بندہ جیڑی چیز دے گا فَهُوَ يُخْلِفُ دا معنی اے اللہ پاک اس چیز دے بدلے انہوں بہترین بدلہ عطا فرما دیں گے. اللہ بہترین اس بندے نو انہاں انعام عطا فرما دیں گے. اگے کیے وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, سارے انہوں بہتر روزی دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین دی ذات ہے, اللہ رب العالمین دی ذات. نبی پاک دی حدیث یاد آئی, نبی علیہ السلام کو ایک پوچھن والے نے پوچھا اللہ دے نبی جی ایو صدقہ خیرن, بہترین صدقہ کیڑا ہے, سب تو اچھا صدقہ کیڑا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انت صحیح شہیح وتخشى الفقر وتعمل الغنا. میرے آقا نے فرمایا اجر دے لحاظ دے نال, ثواب دے لحاظ دے نال بہترین صدقہ ہوئے کہ بندہ تندرستی دی حالت دے اندر صدقہ کرے. اللہ نے بندے نو صحت دیتی ہوئے تے بندہ اللہ دے راستے دے اندر صدقہ کرے. وَأَنْتَ شَهِيهٌ, بندہ اس وقت صدقہ کرے جدو بندے نو آپ بھی ضرورت ہوئے, بندہ آپ بھی ضرورت مند ہوئے او جو صدقہ کرے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَتَخْشَى الْفَقْرَ, بندہ او جو صدقہ کرے جدو بندے نو ڈر لگدا پہ ہوئے اگر میں پیسے کسے نو دے دیتے تو میں آپ غریب ہو جاواں گا, میں آپ کنگال ہو جاواں گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَمْحَلْ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ, اے نہ ہوئے جدو جان نکل کے بندے دی ایتھے آ جائے تو پھر بندہ کی آکھے میری دولت اینا فلانو دے دو, میری دولت دی اندرو اینا فلان تے صدقہ کر دیو, میری دولت دی اندرو فلانو اتنا دے دیو. فرمایا نا
بہترین صدقہ ہوئے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جڑا مال بندے نو آپ بڑا محبوب ہے، جڑا بندہ مال بندے نو آپ بڑا اچھا لگ رہا ہے، او محبوب اپنی محبت اللہ دے راستے دے قربان کر دے. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اتنی دیر تک تسی نیکی نو پہنچ نہیں سکدے جتنی دیر تک تسی او چیز اللہ دے راستے تے قربان نہ کر دیو جیڑی چیز تانوں آپ محبوب لگ دی ہے. اللہ کولو دعا ہے اللہ پاک سانو سارے نو اللہ دی رضا واسطے ہر کم کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ساڑیاں ازمیشاں، اللہ پاک ساڑیاں پریشانیاں دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين ينفقون في السراء والضراء والقازمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سامعین محترم، قرآن پاک دی اس آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات دا تذکرہ کیتا ہے کہ اللہ دے نیک اور برگزیدہ بندے ہو رہے جڑے اللہ پاک دے راستے دے اندر دونوں حالتاں خرچ کر دے رہے. دونوں حالتاں وہ دو حالتاں بھلا کیڑیاں نے؟ پہلی حالت ينفقون في السراء، خوشی، فراوانی، خوشحالی، ہر طرفوں مال، ہر طرفوں خوشی خوشی ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ازمیش نہیں، کوئی امتحان نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اللہ واللہ ہر واللہ ہی خیر ہے. ایک ہی کردہ ہے آپ دے خزانیاں دے دروازے رب واسطے کھول دیتا ہے. پہلی حالت ہے. دوسری حالت فرمایا ينفقون في السراء والضراء. ہون کی ہویا ہے اللہ پاک دونوں حالتاں بندے نو ازمان دے نے، کدی مال دے کے ازمان دے نے، کدی مال کھو کے اللہ پاک ازمان دے نے، کدی پریشانی دے کے ازمان دے نے، کدی خوشحالی دے کے ازمان دے نے. ہون کی ہے اللہ پاک نے تنگی انہیں مسلط کر دی تھی، پریشانی انہیں مسلط کر دی تھی، لیکن انہیں آپ دے کردار چ فرق نہیں آن دیتا، انہیں اپنے رویے دے اندر فرق نہیں آن دیتا. جویں خوشحالی چ رب نو یاد رکھیا سی اوویں تنگی چ بھی اللہ پاک دا شکریہ ادا کردا ہے، الحمدللہ کہندا ہے. جویں خوشحالی چ اللہ پاک دے راستے کچھ نہ کچھ اللہ پاک دے راستے ہی دیندا جی. ہن پریشانی آ گئی ہے کہ پریشانی چ بھی اللہ پاک دے راستے چ دتی جا رہی ہے. اللہ ایمانداری نال دسو پریشانیاں آن تے دور کون کردا ہے؟ اللہ. مینوں بڑی ایک پیاری گل یاد آئی، اے وی تانوں سنا دیواں. ایک بندے نے نا گل سنائی بڑی توجہ نال گل سنیا جی. ہون جی میں گندم پکن والی ہے نا، این گندم کٹن والی ہوئی کھڑی ہے، تیار ہوئی کھڑی ہے، تے گندم پکی ہوئی سی بالکل. تے جڑے غریب بندے ہوندے نے، کسان بندے ہوندے نے، انہاں نوں بڑا آسرا ہوندا ہے کہ چلو گندم آئے گی، چلو سال ساڈا لنگ جائے گا. ہویا اللہ پاک والو اللہ دی کرنی انج ہوئی کہ نہری چلی بہت زیادہ، نال بارش آئی تے وہ ساری گندم جڑی سی نا وہ کچھ اڑ گئی، کچھ ویسی لمبی پہ گئی، کچھ ویسے سٹے گر گئے. تے بابا جی جڑے نا پھیرا مارن گیا تے بڑا دل ٹوٹا لے کے واپس گھر آئے. گھر آ کے دیکھیا تے جڑی گھر والی سی نا وہ تو روئی جائے، انہیں سر تے باواں رکھیاں تے روئی جائے، ہائے کی بنے گا، روڑ گئے، مر گئے، سارا کچھ ہی ہون ختم ہو گیا. تے جڑا بزرگ سی نا وہ بڑا اللہ والا سی تے اللہ دی ذات تے بڑا یقین تے بڑا توکل. وہ نا آپ دی گھر والی نوں کہندا او مرنی ہے، کیوں رونی پئی ہے، او کیوں رونی پئی ہے، او قابو آ گئی ہون اپنے. گھر والا کی کہندا آپ دی گھر والی نوں او مرنی ہے کیوں روندی پئی ہے، ہن او قابو آ گئی. او بھلا کینوں کہہ رہا ہے؟ اللہ دی ذات نوں پیار محبت ویکھو، او قابو آ گئی ہن. وہ اپن وڈنی پینی سی، گانی پینی سی، پھر انہوں صاف کرنا پینا سی، پھر آٹا بنا کے گھر لے آنا پینا سی. ہن او جانے تے روزی جانے، سانوں کیڑا فکر کرن دی ضرورت ہے؟ پیدا نہیں سو سانوں کیتا، جے
پیدا کیتا سو تے ہن دینا بھی انہیں اپے ہی ہے وہ قابو آ گیا انہیں اپے دے گا گھر بیٹھے ہی دے گا تے کی خیال ہے جے پریشانی آئے تے اللہ کسی نو تنہا نہیں چھڑدا اللہ پاک دین والے نے اللہ وال تو آن کرو پریشان نہ ہو اللہ دی ذات تے توکل تے بھروسہ کرو انشاءاللہ اللہ نے قرآن چ کہا کہ جنوں میں پیدا کیتا ہے ان دی روزی دا بھی ذمہ میرے ذمہ ہے اللہ پاک نے کہا میں روزی دیاں گا میں بندہ پریشان ہوندا پھرے تے بھائیو اللہ کو دعا ہے اللہ ساڈی یہ دعا جلدی ختم فرمائے 5 مارچ اج 17 اپریل 5 مارچ نو میں تو انہیں کو خوشخبری سنائی سی خوشخبری یہ سنائی سی کہ ضیاء السنہ دی اندر ہی ایک ادارہ نواں تعمیر کیتا جا رہا ہے مدرسہ ختیجۃ الکبریٰ للبنات لڑکیاں واسطے مدرسہ جڑا تعمیر کیتا جا رہا ہے اج 17 اپریل 10 دن وچوں بارشاں دی وجہ تو کام بند رہا 1 مہینہ تے 2 دن ہوئے نے الحمدللہ ثم الحمدللہ سب تو پہلے اللہ پاک دے خاص فضل اور کرم دے نال اس تو بعد آپ احباب دے تعاون اور آپ احباب دیاں دعاواں دے نال الحمدللہ اس مدرسے دا اج لینٹر پہ رہا ہے کہو الحمدللہ لینٹر پہ رہا ہے الحمدللہ یعنی 1 مہینے اور 2 دنوں دے اندر ادارہ الحمدللہ بن چکے ہیں اگلا ہدف ساڈا کیڑا ہے اسی یہ پوری اللہ دے سامنے دعا بھی کیتی ہوئی ہے نیت بھی کیتی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ ایس دفعہ رمضان المبارک دیاں تراویحاں جڑیاں نا عورتاں انشاءاللہ اس ادارے دے اندر ادا کرن گی انشاءاللہ میں ادو اعلان کیتا سی کہ اس ادارے واسطے 35,000 ریٹ چاہی دیئے کئی بندے بڑے پریشان ہو گئے سمجھے پتہ نہیں کی ہوئے گا کتھوں آئے گی الحمدللہ آئی ہے کہ نہیں کسی نے پتہ لگ گیا آئی ہے الحمدللہ دیتی ہے اللہ پاک نے لوگوں نے ہمت دیتی ہے اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے اللہ دے کرن دا کام کدی رکیا خرچ کرن والے خرچ کر جاندے نے سوچن والے سوچ دے ہی رہ جاندے نے دین والے اللہ پاک دے راستے دے اندر اپنا مال دے جاندے نے لیکن سوچن والے سوچ دے رہ جاندے نے انہاں دے ہاتھ پلے کچھ نہیں آندا اور ویرو اے بڑا عظیم کام میں یقین جانو میں تو سمجھنا بندہ بڑا خوش قسمت ہے جس بندے دا پیسہ ہے فوجی جگہ تے لگ جاندا ہے اے او پیسہ جے جڑا قبر دے اندر اور حشر والے دن بندے دے کام آئے گا یقین جانو اے دیکھو اے ضیاء السنہ دارہ 1957 دے اندر بنیا ہون 2020 کنے سال ہو گئے 67 سال یہ 63 سال ہو گئے جنہاں نے ادارہ بنایا کدوں دے فوت ہو گئے ادارہ چل رہا ہے انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا اے انہاں واسطے ثواب اجر انہاں واسطے صدقہ جاری ہے تے الحمدللہ جیڑا ادارہ قائم کیتا گیا ہے انشاءاللہ اس ادارے دے اندر ساڈیاں ماواں بہناں قرآن دا ترجمہ قرآن پاک حفظ قرآن دا ناظرہ اور درس نظامی نبی علیہ السلام دے فرامین جڑے نے وہ انشاءاللہ پڑھن گیاں تو میرے ویرو اسی کلے جنت نہیں لینا چاہندے میں چاہنا وا کہ تسی سارے مینوں پتہ ہے بڑی پریشانی ہے مینوں پتہ ہے بڑے تنگ حالات نے لیکن جیڑا ہون مزہ آنا ہے نا تے جیڑا ہون رب نے راضی ہونا ہے اندہ مزہ ایک الگ ہی ہے یقین جانو کیوں اللہ نے پتہ ہے کہ بندے بڑے پریشان ہیں سانوں بھی پتہ ہے کہ حالات بڑے تنگ نے لیکن ہون اللہ پاک نے اے ہی تزمائش اصل اے تے امتحان ہے لہذا میرے بھائیو سارے اپنا اپنا حصہ پاؤ کسی کو 10 روپے نے نا وہ 10 بھی دے دے اللہ قدر کرن والا ہے انشاءاللہ اللہ پاک مہربان ہے کسی کو 5 بھی نے نا تو 5 بھی دے دو یقین جانو اے اللہ دا گھر بنے سارے ساتھی کوئی ساتھی نہ رہے جتنا کسی نے اللہ پاک نے کسی نے ہمت طاقت دیتی ہے یہ ادارہ انشاءاللہ بڑی جلدی انشاءاللہ تسی دیکھو گے اندر کلاساں بھی شروع ہون گیا جویں 1 مہینہ تے 2 دنوں دے اندر ادارہ اتھوں تک بن گیا نا انشاءاللہ ان دے اندر جلدی کلاساں بھی شروع ہون گیا انشاءاللہ اس ادارے دے اندر تسی دیکھو گے قال اللہ اور قال رسول دی آواز بلند ہوئے گی سارے ساتھی بڑھ چڑھ کے ایک تا تسی تعاون کر رہے ہو نا تے دوسری تواڈے سامنے میری یہ درخواست ہے کہ میرے بھائیو گھر ہو دکان تے ہو بازار چ ہوے اس ادارے واسطے تسی دل کھول کے دعاواں کردیاں نے اس ادارے واسطے زیادہ تو زیادہ دعاواں کردیاں نے کہ اللہ اس منصوبے نو جلدی پایا تکمیل تے پہنچا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ 5000 تے 100 روپے بہت بڑی بات ہے سارے ساتھی یہ تعاون کرو بڑھ چڑھ کے تعاون کرو یقین جانو ان دے بدلے ہو سکتا ہے آزمائش دور ہو جائے ان دے بدلے ہو سکتا ہے اللہ آپ دیاں رحمتاں دے دروازے کھول دے اے تعاون کنے کار نال کر رہے ہیں اب بولو
اللہ دے گھر نال تعاون ہو رہا ہے نا اللہ دے گھر نال تے ہو سکتا اللہ اس نیکی تے راضی ہو کے خوش ہو کے اللہ آزمائشاں ہی کٹ لے اور اللہ پاک آپ دیاں رحمتاں دے دروازے ساڈے سارے تے کھول دے اللہ کے کوئی مشکل نہیں ہے اور نیتاں نو کون جاندا ہے نیتاں نو بھی اللہ دی ذات جاندی ہے ساریاں ماواں بہن آگے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی دل کھول کے اس ادارے دے نال تعاون کرو تے سارے ساتھیاں کی درخواست ہے کہ کھانا بھی کھا کے جایا جے کیونکہ لینٹر پہ رہے ہیں نا تے اسی اہتمام کیتا ہوا ہے ضیافت دا خوشی دا موقع ہے تے ساتھی جڑا ہے نا دعا بھی کر کے جایا جے اتھے دعا بھی انشاءاللہ ہوئے گی دعا بھی کر کے جایا جے تے کھانا بھی کھا کے جایا جے اللہ کو دعا ہے اللہ تہاڈیاں محبتاں قبول فرمائے اللہ پاک تہاڈیاں دعاواں قبول فرمائے اور اللہ پاک تہاڈے اس تعاون نو تہاڈے واسطے صدقہ جاریہ بنائے نجات دا ذریعہ بنائے اور اللہ پاک ساڈے ساریاں دیاں آزمائشاں جڑیاں نے جلدی ختم فرمائے اللہ مسلماناں دی مدد فرما اللہ مسلماناں دی مدد فرما اللہ کشمیریاں دی مدد فرما فلسطینیاں دی مدد فرما یا اللہ جتھے کتھے مسلمان پریشان نے یا اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ تیرا مہمان مہینہ آ رہا ہے یا اللہ سانو بہارا نصیب فرما یا اللہ دیا رونقاں نصیب فرما یا اللہ حرمین شریفین دیاں یا اللہ بہارا جلدی بحال فرما یا اللہ اوتھوں دیاں رونقاں جلدی بحال فرما یا اللہ تو بیماراں نو شفا عطا فرما یا اللہ جیڑا ساڈا مسلمان بھائی اس وائرس کا شکار ہو گیا یا اللہ انہوں تو شفا عطا فرما تو یا اللہ جتنے صحت مند نے یا اللہ انہاں ساریاں نو اس وائرس تو محفوظ فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین